وَلَقَدْ أَخَذْنَا آلَ فِرْعَوْنَ بِالسِّنِينَ وَنَقْصٍ مِّنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ فَإِذَا جَاءَتْهُمُ الْحَسَنَةُ قَالُوا لَنَا هَٰذِهِ وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَطَّيَّرُوا بِمُوسَىٰ وَمَن مَّعَهُ أَلَا إِنَّمَا طَائِرُهُمْ عِندَ اللَّهِ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ وَقَالُوا مَهْمَا تَأْتِنَا بِهِ مِنْ آيَةٍ لِتَسْحَرَنَا بِهَا فَمَا نَحْنُ لَكَ بِمُؤْمِنِينَ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّوفَانَ وَالْجَرَادَ وَالْقُمَّلَ وَالضَّفَادِعَ وَالدَّمَ آيَاتٍ مُفَصَّلَاتٍ فَاسْتَكْبَرُوا وَكَانُوا قَوْمًا مُجْرِمِينَ وَلَمَّا وَقَعَ عَلَيْهِمُ الرِّجْزُ قَالُوا يَا مُوسَى ادْعُ لَنَا رَبَّكَ بِمَا عَهِدَ عِندَكَ لَئِن كَشَفْتَ عَنَّا الرِّجْزَ لَنُؤْمِنَنَّ لَكَ وَلَنُرْسِلَنَّ مَعَكَ بَنِي إِسْرَائِيلَ فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُمُ الرِّجْزَ إِلَىٰ أَجَلٍ هُمْ بَالِغُوهُ إِذَا هُمْ يَنكُثُونَ فَانتَقَمْنَا مِنْهُمْ فَأَغْرَقْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ بِأَنَّهُمْ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَكَانُوا عَنْهَا غَافِلِينَ وَأَوْرَثْنَا الْقَوْمَ الَّذِينَ كَانُوا يُسْتَضْعَفُونَ مَشَارِقَ الْأَرْضِ وَمَغَارِبَهَا الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ الْحُسْنَى عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ بِمَا صَبَرُوا وَدَمَّرْنَا مَا كَانَ يَصْنَعُ فِرْعَوْنُ وَقَوْمُهُ وَمَا كَانُوا يَعْرِشُونَ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمین یا رب العالمین۔ سورہ آراف آیت نمبر 130 سے 137 تک آج دیکھیں گے انشاءاللہ۔ پچھلی آیتوں کو جب ہم نے پڑھا تھا تو اس میں ہمیں پتہ چلا تھا کہ فرعون کے لوگ اور موسیٰ علیہ السلام کے بیچ میں جب کوئی مقابلہ ہوا اس اوپن گراؤنڈ میں، اور جادوگروں نے یہ بات کو مان لیا، اس بات کو جان لیا کہ جو کچھ موسیٰ علیہ السلام لائے ہیں وہ ڈیوائن پاور ہے، یہ اللہ کی طرف سے، یہ کوئی جادو نہیں ہے، تو وہ فوراً دین اینڈ دیر ایمان لے آئے، جس کی ان کو بے شک فرعون نے ان کو سزا دی، ان کو موت کے گھاٹ اتارا گیا، بٹ وہ اسلام ایمان لے آ کر شہیدوں میں شامل ہو گئے۔ اور جب موسیٰ علیہ السلام کے فالوورز گھبرانے لگے تو اللہ کے یہ پیغمبر موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو کیا دلاسا دے رہے تھے؟ آیت 29 میں موسیٰ علیہ السلام نے انہیں جواب دیا تھا کہ شاید کہ اللہ تعالیٰ تمہارے دشمنوں کو ہلاک کر دے اور تمہیں زمین کا خلیفہ بنا دے، تو بس عقل سے کام لو، صبر کرو اور اللہ کے دامن کو تھام لو۔ یہ انہوں نے ایز اے لیڈر اپنی قوم کو ہمت دی، موٹیویٹ کیا اور دلاسا دیا۔ اگلی آیت میں ہمیں 130 سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ فرعون کی ڈائنیسٹی اور فرعون کے ماننے والے اس کے فالوورز، اس کے خاندان والوں کے ساتھ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا کیا اور کیوں کیا۔ جیسے یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور تحقیق ہم نے پکڑ لیا آل فرعون کو قحط سالیوں کی اور پھلوں میں کمی کے ساتھ، شاید کہ وہ نصیحت پکڑے۔ یعنی کیا ہوا یہاں پر؟ دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ایک وصول ہے، ایک سنت ہے، جب کوئی پیغمبر آ جاتا ہے اور قوم ماننے سے انکار کرتی ہے، کھلی نشانیاں دیکھنے کے بعد کفر کرتی ہے، انکار کرتی ہے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو چھوٹی چھوٹی آزمائشیں دیتے ہیں، تاکہ جیسا کہ ان لوگوں پر ہوا، آل فرعون پر ہوا، پہلے ان پہ قحط سالی آئی، بھوک اور مالی کرائسس آئے، اکنامک ڈاؤن فال ہونے لگا ان کا، تاکہ وہ ہوش میں آئے، نصیحت پکڑے، سوچنے پہ مجبور ہوں کہ ہم کچھ غلط کر رہے ہیں جس کی وجہ سے ہمارا یہ سب کچھ ڈاؤن ہو رہا ہے۔ بٹ جب ان لوگوں نے ایسا نہیں سوچا
تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تھوڑی سی ان کو ریلیکس کیا، یعنی کہ تھوڑا ان کو ریلیف دیا. فَإِذَا جَاءَتْهُمُ الْحَسَنَاتُ، اور ان کو جب کوئی بھلائی ملنے لگتی کچھ سمے کے لیے، تو ان کے اوپر بیماریاں، مالی نقصان، پیداوار میں کمی، یہ تمام چیزیں، قحط سالی وغیرہ سے اللہ نے ان کو جھنجھوڑا، ان کو اشارہ دیا کہ یہ جو پیغمبر کی تم نافرمانی کر رہے ہو، اس کی وجہ سے تمہیں یہ پریشانیاں آ رہے ہیں، مان جاؤ، ڈر جاؤ، سدھر جاؤ. بٹ وہ لوگ اپنی ہر درمی میں بٹے رہے، تو اللہ تعالیٰ نے پھر ان پر فراوانی کر دی، ان کے رزق میں، ان کے مال میں زیادتی کر دی. اور تو وہ کیا کہتے، جب بھی کوئی بھلائی آتی، پروفٹ آتا، یا مال کی پیداوار اچھی ہوتی، پھل زیادہ ہوتے کھیتوں میں، تو کیا سمجھتے کہ یہ تو ہم ڈیزرو کرتے ہیں، ہم تو اتنے انٹیلیجنٹ لوگ ہیں، کرائسس کو اوورکم کر دیے، یہ ہمارا حق ہے. اس طرح کے وہ سوچتے کہ اس کو تو ہم ڈیزرو کرتے ہیں، یہ نعمتوں کو، یہ ہماری وجہ سے ہمیں ملی ہے، یہ ہمارا ہے. اور جب کوئی مشکلیں آتی، کچھ آزمائش آتی، تو کیا کہتے، یہ تو موسیٰ کی نحوست ہے، جب سے موسیٰ ہمارے بیچ میں آیا ہمیں ایسے ہی پرابلمس آ رہے ہیں. تو شگن لیتے وہ، جبکہ ہمیں پتا ہے، احادیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے بدشگونی یا شگن لینا یہ شرک ہے. جیسا کہ اس دور کے عربوں میں بھی تھا کہ وہ پرندوں سے شگن لیا کرتے، اونچی جگہ پہ پرندے کو بٹھاتے، اگر وہ دائیں طرف اڑتا تو سمجھتے کہ یہ کام اچھا ہے، اس کا اچھا شگن ہے، اس کو کر لینا چاہیے. اگر وہ بائیں طرف اڑتا تو سمجھتے یہ بدشگنی ہے، اس میں ہمیں نقصان ہوگا، ہمیں کام نہیں کرنا چاہیے. اس طرح سے عرب کی یہ پریکٹس تھی. تو اسی طرح یہ ہر جاہل قوم میں یہ چیزیں پائی جاتی ہیں، جس طرح اس دور کے جہلا میں اور کفار میں یہ بات پائی جاتی تھی. اور یہ ایک بہت بڑا سمبل ہے، سائن ہے، نشانی ہے تکبر کا. متکبرین ایسے ہی کہتے ہیں، جو کچھ اچھا اچھا ہے سب میری وجہ سے، جو برا ہو گیا وہ تیری وجہ سے. تو یہ تکبر کی انتہا ہوتی ہے جو اس قوم میں بھی پائی جاتی تھی، جس کا ذکر اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں آیت 131 میں کر رہے ہیں. فَإِذَا جَاءَتْهُمُ الْحَسَنَةُ قَالُوا لَنَا هَٰذِهِ وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَطَّيَّرُوا بِمُوسَىٰ، اور کوئی نقصان پہنچتا، کوئی برائی پہنچتی، تو وہ کہتے یہ موسیٰ کی بدشگونی ہے، موسیٰ علیہ السلام کی وجہ سے ہمیں یہ نقصان ہو رہا ہے. وَمَن مَّعَهُ، یہ موسیٰ کے ساتھ لگی ہوئی نحوست ہے، نعوذ باللہ. اس طرح وہ پیغمبر کو بلیم کرتے. الا، خبردار، اللہ تعالیٰ فرما رہے خبردار، انما طائرهم عند اللہ ولکن اکثرهم لا يعلمون. تو کیا فرما رہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کہ خبردار، بے شک نحوست، جس کی نحوست اس کے ساتھ ہے اور اللہ کے پاس سے ہے. یعنی اچھائی آنا، برائی آنا، فائدہ ہونا، نقصان ہونا، یہ سب کچھ اللہ کی طرف سے. اللہ کے اذن کے بغیر کوئی کسی کے لیے نقصان نہیں کر سکتا، کوئی کسی کو فائدہ نہیں پہنچا سکتا. مگر سبب کیا بنتا ہے؟ ہماری خود کی نافرمانیاں، گناہ سبب بنتے ہیں کہ ہمیں اس طرح کے وبال میں، مصیبتوں میں لینڈ کرنا پڑتا ہے، اس میں ہم گر جاتے ہیں. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ سب کچھ اللہ کی طرف سے ہے، لیکن تم جانتے نہیں. بہت اکثریت اس بات کو نہیں جانتی. اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں آیت 131 میں فرما رہے ہیں، جو تم لوگ الزام لگا رہے ہو کہ اچھائیاں ہماری خود کی ہے، ہمارا حق ہے، اور جو کچھ برائی آ رہی ہے، پریشانی آ رہی ہے، وہ نعوذ باللہ موسیٰ علیہ السلام کی نحوست ہے. تو خبردار ہو جاؤ کہ نحوست، اچھائی، برائی، نقصان، فائدہ، سب کچھ اللہ کے پاس سے ہے، اور لیکن بہت سارے تم میں سے اس چیز کا علم نہیں رکھتے. تو کیا ہوا یہاں پر؟ ان کی جو متکبرانہ ان کا ایٹیٹیوڈ تھا، اس پر یہاں وضاحت ہو رہی ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں پھر انہوں نے کہا، یعنی یہ اس پر بھی نہیں رکے، اور انہوں نے کیا کہا؟ جو بھی تو لائے گا، کس کو کہا؟ موسیٰ علیہ السلام کو. بھلے تو جتنی بھی امپریسو نشانیاں لے آئے، ہم کو امپریس کرنے کی کوشش کرے، ہمیں کنونس کرنے کی تو کوشش کرتا رہے، ڈھیروں ڈھیر تو نشانیاں لا لے، بٹ ہم ہرگز ماننے والے نہیں، ایمان لانے والے نہیں. اس سے کیا بات معلوم ہوتی ہے؟ کہ کس حد تک تکبر، سرکشی، ہٹ درمی ان کے اندر بھری ہوئی تھی. انہوں نے اوپنلی کہہ دیا تم کچھ بھی کر لو، کوئی بھی بڑی بڑی نشانی لا لو، کچھ بھی حق ہمارے سامنے ثابت کر دو، ہم ماننے والے نہیں ہیں. تو اس ہر درمی کی وجہ سے، اس انکار کی وجہ سے اللہ نے انہیں بڑے عذاب میں پکڑ لیا. تو ہم نے ان پر طوفانی بارشیں، آندھی، بہت تیز بارشیں جو تمام فصلوں کو برباد کر دیتی ہے، گھروں کو اجاڑ دیتی ہے، سب کچھ تہس نہس کر دیتی ہے، تو اس طرح کے طوفان ہم نے بھیجے ان پر. یہ اللہ کا غضب، اللہ کا قہر ان پہ ٹوٹا. اور کیا چیزیں آئیں؟ 7 چیزوں کا یہاں پر ذکر آ رہا ہے. والجراد، اور ٹڈیاں، والقمل، اور جوئیں،
اور مینڈک، والدم اور خون، آیات مفصلات یہ آیت ہے الگ الگ نشانیاں. یعنی روایتوں سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ بنی اسرائیل میں جو لوگ موسیٰ علیہ السلام کی بات ماننے سے، آپ کو فالو کرنے سے انکار کر رہے تھے، وہ بنی اسرائیل میں سے بھی تھے اور فرعون کے ڈائنسٹی سے بھی تھے. ان کو ویریس عذاب آئے. تب ہر وقت یہ لوگ موسیٰ علیہ السلام کے پاس جاتے، جیسا کہ اللہ نے پہلے ان پہ طوفانی بارشیں بھیجی، ان کے کھیت برباد ہو گئے، گھر اجڑ گئے، تو یہ پورے کے پورے جاتے موسیٰ علیہ السلام کے پاس اور کہتے کہ اپنے رب سے دعا کیا کرو، یہ عذاب ہم سے ہٹا دو، ہم بنی اسرائیل کو تمہارے ساتھ بھیج دیں گے، ہم تمہیں مان لیں گے. تو اس طرح سے راج گھرانے سے یا رائل فیملی سے ریکویسٹ جاتی رہتی. جب موسیٰ علیہ السلام ان کے حق میں دعا کرتے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کو ریکویسٹ کرتے اور کہتے کہ وہ لوگ مان گئے ہیں، بنی اسرائیل کو ہمارے ساتھ بھیجنے تیار ہو چکے ہیں، اللہ تو اپنا عذاب ہٹا لے. جیسے ہی راحت ملتی پھر پلٹ جاتے. پھر الگ الگ وقتوں پہ اللہ نے اس طریقے کے یہاں پر پورے جو عذاب گنائے ہیں نا، یہ کیٹیگریز کے تمام عذاب اللہ نے ان پر نازل کیے، کچھ پیریڈ آف ٹائم کا مہلت دے دے کر. طوفان ٹل گیا. پھر ان پہ کیا ہوا؟ ٹڈیاں ان کے کھانے میں، پانی میں، گھروں میں، ہر جگہ، کھیتوں میں، سب جگہ ٹڈیوں کا الغار ہو گئی. جب سب کچھ برباد ہونے لگا تو وہ پھر دوڑے دوڑے آتے، پھر ریکویسٹ کرتے، پھر اپنے خصمیں کھاتے. جب پھر تھوڑی راحت ملتی پھر پلٹ جاتے. تو سوچئے یہ ایک ساتھ نہیں ہوا، کچھ مہینے عذاب چلا، پھر انہوں نے توبہ کی، انہوں نے ماننے کا وعدہ کیا، اللہ کے حکم پہ چلنے کا وعدہ کیا، موسیٰ علیہ السلام نے دعائیں مانگی، اللہ نے قبول کی، پھر کچھ مہینوں تک انہیں سکون امن مل گیا. پھر وہ اپنی سرکشی پہ اتر آئے تو پھر اللہ نے ان پر عذاب کیا بھیجا؟ قملا. ٹڈیوں کے بعد کیا آئے؟ جوؤں کے بارے میں روایت آتی ہے کہ ان کے سر، ان کے کپڑے، ان کے گھر، ان کا کھانا، ہر جگہ جوئیں بھر گئی تھی. اتنا ان کو نہ کھانے کو کچھ مل رہا تھا، نہ پینے کو، نہ کاٹ کاٹ کے ان کے جسم پر بھی ہر جگہ، ان کے جانوروں کے جسموں پر ہر جگہ جوؤں کی بارش ہوئی تھی. انہوں نے پھر توبہ کی، پھر انہوں نے قسمیں کھائی، سب کیا. تو جب موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی تو اللہ نے وہ عذاب ہٹا دیا. پھر سرکش ہو گئے. پھر کچھ مہینوں بعد، کچھ سمے بعد، کچھ پیریڈ آف ٹائم گزرنے کے بعد پھر انہیں وارننگز دی گئی، پھر نہیں مانے تو اللہ نے پھر ان پر مینڈکوں کی بارش کی. مینڈک کا بھی یہی حال تھا کہ ہر جگہ مینڈک، کھانے میں، پانی میں، گھروں میں، بچوں کے جھولوں میں، ساری جگہوں پہ پریشان ہو گئے تھے وہ لوگ. پھر انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کو رجوع کیا اور ہر بار یہی کہتے کہ اپنے رب سے دعا کرو. دیکھیے کہ کتنی بڑی یہ لوگ کی بدبختی تھی. اپنے رب سے دعا کرو، ہمارا رب بھی نہیں کہتے وہ. اے موسیٰ تو اپنے رب سے دعا کر، ہم بنی اسرائیل کو تیرے ساتھ بھیج دیں گے، یہ عذاب ہٹانے کے لیے. کہ جب بھی پریشانی آتی وہ ضرور جاتے موسیٰ علیہ السلام کے پاس اور ان کو ریکویسٹ کرتے کہ اللہ سے دعا کی جائے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ بھی ہر بار ان کی دعا قبول کرتے. پھر یہ لوگ اپنی سی بار بار انکار کرتے اور سرکشی میں بڑھتے جاتے تو اللہ تعالیٰ نے ان مجرموں کو بار بار عذاب میں پکڑا. پھر مینڈک کے بعد ان پر خون کا عذاب آیا، یعنی ان کا پانی خون ہو گیا، ان کا ہر جگہ خون. وہ پانی پینا چاہتے تھے وہ پورا خون ہوتا. تو اس طرح کے عذاب ہونے کے باوجود بھی، اتنی سخت نشانیاں، ایک کے بعد ایک نشانی، عذاب، آزمائش الگ الگ آنے کے باوجود بھی انہوں نے کیا کیا؟ فَاسْتَكْبَرُوا وَكَانُوا قَوْمًا مُجْرِمِينَ. وہی روش انہوں نے اختیار کی کہ توبہ کرتے، جھوٹے وعدے کرتے، جیسے ہی عذاب ٹل جاتا پھر ٹیڑے ہو جاتے. تو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے؟ وہ تکبر میں مبتلا تھے، وہ اس طرح بگڑ چکے تھے اور یہ مجرم لوگ تھے. وَلَمَّا وَقَعَ عَلَيْهِمُ الرِّجْزُ. اور جب واقع ہوا ان پر عذاب، رجز یعنی گندگی، ان پر جب یہ گندا عذاب نازل ہوا، قالوا، وہ کہنے لگے، یا موسیٰ ادع لنا ربک. دیکھیے، اے موسیٰ دعا کر ہمارے لیے تو اپنے رب سے دعا کر. بما عہد عندک، بوجہ اس کے کہ جو اس نے عہد کیا پاس تیرے، یعنی جو کچھ نبوت کا حصہ تجھے ملا ہے، جو منصب تجھے حاصل ہے، اس کی گواہی، اس کی دہائی دیتے ہوئے، اللہ کو اس کا واسطہ دیتے ہوئے ہمارے لیے تیرے رب سے دعا کر. اور کیا کہتے تھے؟ لَإِن كَشَفْتَ عَنَّا الرِّجْزَ، اگر اللہ ہم سے یہ عذاب ہٹا دے گا، لَنُؤْمِنَنَّ لَكَ، تو ہم ضرور ایمان لے آئیں گے تجھ پر. یہ وہ لوگ کہتے تھے آ کر. وَلَنُرْسِلَنَّ مَعَكَ، اور ہم ضرور بھیج دیں گے ساتھ تیرے بنی اسرائیل.
بنی اسرائیل کو بھی تیرے ساتھ بھیج دیں گے، تجھ پہ ایمان بھی لا لیں گے، بس تو اپنے رب کو دعا کر اور تیری نبوت کا واسطہ دے، جو منصب تیرا ہے، جو تیرا مقام ہے تیرے اللہ کے پاس، اس کا واسطہ وسیلہ دہائی دے کے ہمارے لیے تو یہ عذاب دور کرا دے، ہم بے شک ایمان بھی لا لیں گے اور بنی اسرائیل کو بھیج بھی دیں گے۔ آیت 134 میں ان لوگوں کی جو باتیں تھی اللہ تعالیٰ نے یہاں پر کوٹ کر دی، جب ہم ان سے کوئی عذاب ٹال دیتے، ہٹا دیتے عذاب کو، الا اجلن، ایک وقت تک کے لیے، یعنی ایک سرٹن پیریڈ آف ٹائم تک اللہ تعالیٰ انہیں مہلت دیتا اور انہیں وہ عذاب سے نجات دیتا، تو وہ کیا کرتے، ہم بالغہم اذا ہم ینکثون، تو وہ پہنچنے والے تھے جسے ایک وہ عہد توڑ ڈالتے، جیسے ہی انہیں وہ آسانی سکون پہنچتا وہ پھر سے عہد توڑ دیتے۔ کیا عہد کیا تھا؟ ایمان لائیں گے اور بنی اسرائیل کو چھوڑ دیں گے۔ تو کیا کرتے تھے وہ؟ جب بھی عذاب ہٹ جاتا تو وہ لوگ اپنا وعدہ توڑ دیتے اور پھر سے سرکشی کرنے لگتے۔ فَانْتَقَمْنَا مِنْهُمْ فَأَغْرَقْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ، پھر اللہ نے کیا کیا؟ انتقام لیا اس قوم سے اور ان سب کو غرق کر دیا سمندر میں، ہے نا؟ تو اللہ نے فرعون کی پوری قوم کو غرق کر دیا۔ اس کا پیچھے بھی میں نے ڈسکرپشن دیا تھا جب یہ موسیٰ علیہ السلام کا قصہ شروع ہونے سے پہلے، کس طرح وہ اپنے محلات، اپنے عیش و آرام کی زندگی، اپنے گھر بار باغ سب کچھ چھوڑ کر ایک جنون میں فرعون کے ساتھ تمام فرعون کی ڈائنیسٹی، اس کی سپہ سالار، اس کی رعا، جو کچھ اس کو مانتی تھی وہ سب فالوورز اس کے پیچھے نکلے، بنی اسرائیل کو چیز کرتے ہوئے موسیٰ علیہ السلام کو پکڑنے کی خواہش میں آگے بڑھے اور سمندر میں غرق کر دیے گئے۔ تو یہ ان کا انجام ہوا۔ تو اللہ نے کیا کر دیا؟ اب یہ لوگوں کو اپنا، اس قوم کو اس زمین کا وارث بنا دیا جو کبھی کمزور سمجھے جاتے، کوٹے پیسے جاتے، سپریسڈ، دبا کر رکھی گئی جو قوم تھی یعنی بنی اسرائیل، اس کو اللہ نے اب اس زمین کا جو مشرق اور مغرب میں پھیلی ہوئی ہے ان سب پر حکومت نصیب فرمائی اور برکت دی اس میں، اور پوری ہو گئی بات اللہ کی جو اللہ نے بھلائی کا وعدہ کیا تھا بنی اسرائیل سے۔ تو جو ایمان لے آئے، جو موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ بنی اسرائیل کے جو لوگ تھے فالوورز، ان کو یہ تمام نعمتیں، فراغوانیاں، برکتیں اور اس جگہ کی خلافت ملی، ٹھیک ہے؟ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وہ قوم جو کبھی غلام تھی اللہ نے ان کو قوت بخشی اور مشرقوں اور مغربوں کا مالک بنا دیا اور اپنی برکتیں تمام کی۔ تو جب فرعون اور اس کے لشکر ڈوب گئے تو اللہ نے ہی ان غلاموں کو ان کے چنگل سے آزاد کیا۔ پھر موسیٰ علیہ السلام جیسے ٹیچر ان کے بیچ میں تھے جو ان کی تربیت کر رہے تھے، ان کو نصیحتیں دے رہے تھے، ان کو صحیح وے آف لیونگ سکھا رہے تھے، اس طرح سے ان کی اپلفٹنگ ہوئی۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ کمپیئر کر کے بھی بتا رہے ہیں جو اللہ اور اس کے پیغمبر کی فرما برداری کرے ان کو فائنلی اللہ نے کمزوری سے اٹھا کر ایک قوت، طاقت بخشی اور مزید برکتیں عطا کی، اور اس جگہ کا جہاں پر وہ کوٹے پیسے جا رہے تھے، جہاں غلاموں سی زندگی وہ گزار رہے تھے، اسی سرزمین پر ان کو بادشاہوں جیسی، لیڈرز جیسی اللہ نے زندگی دی۔ اور اللہ نے کس کو برباد کیا؟ ان کو جنہوں نے اللہ کے ساتھ غداری کی اور جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بات ماننے سے، اللہ کے پیغمبر کی عزت کر کے ان کی بات ماننے سے انکار کر رہے تھے، تو اللہ نے ان کو برباد کر دیا۔ فرعون نے اپنی قوم کو جو کچھ بتایا تھا سب الٹ ہو گیا، ہے نا؟ وہ اپنے فالوورز کو کیا بول رہا تھا؟ میں اعلیٰ رب ہوں، میں طاقت والا ہوں، میں پیسے والا ہوں، میری عبادت کرو، ایسی باتیں وہ کرتا تھا نا۔ تو اللہ نے اپنا وعدہ یہاں پر پورا کرتے ہوئے بنی اسرائیل کے صبر کی وجہ سے انہیں کامیابی نصیب فرمائی، نعمتیں پا کر انسان بقوت دشمن کے اگینسٹ صبر سے اللہ کی مدد چاہ سکتا ہے۔ تو یہاں پر ہمیں کیا نصیحت مل رہی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نعمتیں پانے کے بعد انسان کو ایک قوت مل جاتی ہے، اور وہ جب پاورفل ہو جاتا ہے تو دشمن کے خلاف ٹھہر سکتا ہے۔ اللہ کی مدد کیسے آئے گی؟ جب آپ صبر کرو گے۔ یہاں ان لوگوں نے مشکلیں اٹھانے کے باوجود ایمان پر ٹکے رہے، موسیٰ علیہ السلام کی بات مانتے رہے اور صبر سے کام لیتے رہے، تو فائنلی اللہ تعالیٰ نے انہیں کامیابی سے ہمکنار کیا۔ اور دوسری طرف اللہ نے فرعونیوں کو تباہ کر دیا، ایبسلیوٹ ڈسٹرکشن ہوا ان کا، یہاں تک کہ ان کی سکلز، ان کے ہائی بلڈنگز، ٹیکنیکس، لٹریچر سب برباد ہو گیا۔ آج بھی آپ دیکھو، آج بھی آل فرعون اور اینشینٹ ایجپٹ کی جو اسکلپچرز ہیں، ان کے جو مورتیاں ہیں، ان کے جو اسکرپٹس ہیں،
اس کو پڑھنے والا کوئی نہیں ہے۔ اتنا ایڈوانس ہو گئی انسانیت، اتنا ایڈوانس ہو گئی ٹیکنالوجی، نالج، آرکیولوجی، سب کچھ، اس کے باوجود بھی ان کی لینگویج کو کوئی آج تک پڑھ نہیں سکا۔ اس طرح سے اللہ نے ان کو تہس نہس کیا اور برباد کیا، اور ان کے ٹوٹے پھوٹے باقی ماندہ نشانیاں ہیں، پر اس کا میسج کسی کو نہیں جا سکتا، کوئی جان نہیں سکتا کہ اس میں کیا لکھا ہوا ہے۔ تو ان آیتوں سے ہمیں پتہ چلتا ہے یہاں پر کہ صبر کامیابی کا سبب بنتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو اب ہمیں سوچنا چاہیے کہ ان لوگوں کا کیا روش تھی۔ ان آیتوں کا جسٹ میں ایک بار آپ لوگوں سے ذکر کر دینا چاہتی ہوں۔ جیسے سٹارٹنگ کی آیتوں میں ہم نے دیکھا کہ یہ لوگ جب بھی کوئی ان کو مصیبت آتی، ان کو جب بھی پہلے کوئی اچھی چیز پہنچتی، جب ان کو کوئی فائدہ ہوتا تو کہتے کہ ہم تو اس کے حقدار ہیں، وی ڈیزرو دس۔ اور جب کوئی پریشانی آتی، کوئی مصیبت ان پر آتی، تو وہ کیا کہتے، یہ موسیٰ اور اس کے ساتھیوں کی بدشگونی ہے، ان لوگوں نے جو نیا دین لایا ہے، اس کے سبب ہم پر یہ نقصانات ہو رہے ہیں۔ تو یہاں پر جو ورڈ طائرہم یوز ہوا ہے نا، اس کے بارے میں علی بن ابو طلحہ نے حضرت ابن عباس سے روایت کیا ہے کہ طائرہم بمعنی یعنی ان کے مصائب اللہ تعالیٰ کے یہاں مقرر ہیں، لیکن ان میں سے اکثر لوگ یہ بات کو نہیں جانتے۔ اللہ تعالیٰ کے پاس ہر قوم اور ہر انسان کا ٹائم پیریڈ فکس ہے کہ اتنے ٹائم تک یہ سرخرو رہے گا، اتنے ٹائم کے بعد اس پر یہ آزمائش آئے گی، اس کے بعد یہ کرے گا، ٹھیک ہے۔ تو ایک مسلمان بندہ تو اپنی دعاؤں کے ذریعے، جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دعا مومن کا ہتھیار ہے، دعاؤں کے ذریعے وہ اپنی کئی بلایات کو ٹال دیتا ہے، صدقہ خیرات دعا وغیرہ کر کے اللہ کو راضی رکھ کے وہ اپنی قسمت میں آنے والی مصیبتیں پریشانیوں کو بھی ٹال لیتا ہے۔ لیکن یہ کیونکہ بدبخت تھے، اللہ کے دین کے دشمن تھے، تو اللہ تعالیٰ نے تو ان کو خوب خوب آزمایا، پھر بھی ان کے اللہ تعالیٰ کے اس انڈیکیشنز، اس چھوٹی چھوٹی سزاؤں کو، ان آزمائشوں کو انہوں نے پھر بھی نہیں سمجھا، سدھرے نہیں، تو فائنلی اللہ نے انہیں پکڑ لیا۔ تو قوم فرعون کی سرکشی اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے مختلف عذاب آنے کے کیا سبب تھے؟ یہی تھا، اور انہوں نے کیا کہا تھا موسیٰ علیہ السلام سے کہ تم ہمارے پاس خواہ کوئی نشانی لاؤ تاکہ اسے ہم پر جادو کرو، مگر ہم تم پر ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ یعنی انہوں نے صاف کہہ دیا تھا کہ ہمارے پاس جو بھی نشانی تم لاؤ گے، جو بھی دلیل تم پیش کرو گے، اسے ہم رد کر دیں گے اور کبھی بھی قبول نہیں کریں گے، اور نہ تم پر اور تمہارے دین پر ایمان لائیں گے۔ یہ کلیئر سٹیٹمنٹ انہوں نے دے دیا تھا، جو ہمیں یہاں پر آیت 134-35 میں پتہ چلتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا، الگ الگ طریقے سے ان پر شکنجہ کسا، ان کو دھکا لگایا، پھر بھی وہ سنبھلے نہیں۔ جیسے کہ ہمیں یہاں پر ذکر ملتا ہے نا، جوئیں، قملہ اور دمہ اور طوفان اور جراد، یہ تمام چیزوں سے اللہ نے ان کو سختی کی تاکہ وہ سدھر جائیں۔ بٹ دیکھیے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کسی پہ ظلم نہیں کرتا، چاہے وہ کافر ہی کیوں نہ ہو۔ اس طرح کی نشانیوں سے، اس طرح کی تکلیفوں میں ڈال کے اللہ تعالیٰ بندے کو چانس دیتے ہیں کہ غور کرو، تمہاری کوئی روش غلط ہو رہی ہے، تمہاری کوئی اعمال تمہارے غلط ہو رہے ہیں، جس کی وجہ سے تمہارے اوپر یہ پریشانیاں آ رہی ہیں۔ تو دیکھیے یہاں پر ان آیتوں کو ہم صرف سمپلی آل فرعون کا قصہ تھا، بہت بری قوم تھی، پیغمبر کو ستاتی تھی، اللہ کے پیارے بندوں کو، ایمان لانے والوں کو سزائیں دیتے تھے وہ لوگ، اسی لیے اللہ نے ان کے ساتھ ایسا کیا، یہ تو ٹھیک ہے۔ لیکن ہمیں بھی اپنی زندگیوں میں جب کوئی مصیبت آئے، کوئی بیماری آ جائے یا کوئی تنگی آ جائے یا ہمارے انکم سورسز سکڑنے لگ جائیں، تو ہمیں کانشیسلی سوچنا چاہیے کہ کہیں میری زندگی میں اللہ کو ناراض کرنے والے کام تو نہیں ہو رہے ہیں، کہیں میرے گھر میں، رشتہ داروں میں، میرے خاندان والوں میں کوئی ایسی برائی تو نہیں پھیل رہی ہے جس سے اللہ ناراض ہو رہا ہے، کوئی چیز ہم غلط تو نہیں کر رہے ہیں۔ تو ایک مومن بندے کو اپنے اعمال کا چیک رکھتے رہنا چاہیے ہمیشہ۔ تو یہ جو عذاب ان پر نازل ہوئے تھے نا، اس کی تفسیر ابن کثیر میں بہت پیارے طریقے سے لکھی ہوئی ہے، جس سے آپ سمجھ سکتے ہو کہ کتنی اذیت ناک عذاب ان کو دیے گئے تھے۔ یہ مینڈک، یہ جوئیں، یہ کیڑے، یہ بارشوں کا ہونا، اس کا پورا بہت اچھا انہوں نے لکھا ہے، تو آپ سن لیں گے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے بارشوں کو روک دیا، مگر وہ لوگ ایمان لائے نہ، انہوں نے بنی اسرائیل کو ہی جانے کی اجازت دی، تو اس سال ان کی فصلیں، پھل اور گھاس وغیرہ اس قدر کثرت سے پیدا ہوئے کہ اس کی پہلے کوئی مثال نہ تھی۔ تو فرعونیوں نے کہا کہ ہماری تمنا تھی کہ یہ ایسی ہی فصلیں اور پھل پیدا ہوا کریں۔ ادھر اللہ تعالیٰ نے ان پر ٹڈیوں کو بھیج دیا اور اسے گھاس پر مسلط کیا۔ فرعونیوں نے جب دیکھا
کہ گھاس پر ٹڈیوں کا اثر دیکھا تو انہیں معلوم ہوا کہ اب ہماری فصلیں بھی ان سے باقی نہ بچیں گی، تو اسی لیے وہ پھر موسیٰ علیہ السلام سے یہ کہنے لگے کہ موسیٰ اپنے رب سے دعا کرو کہ وہ ٹڈیوں کو دور کر دے، تو ہم تم پر ایمان بھی لے آئیں گے اور بنی اسرائیل کو بھی جانے کی اجازت دے دیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے ٹڈیوں کو دور فرمایا، مگر وہ پھر ایمان لانے نہ انہوں نے بنی اسرائیل کو جانے کی اجازت دی۔ انہوں نے فیصلوں کی پیداوار کو حاصل کر کے گھروں میں محفوظ کر لیا اور کہنے لگے اب ہم ہر قسم کے نقصان سے محفوظ ہو گئے، تو اللہ تعالیٰ نے ان پر کیڑوں کو بھیج دیا، اور اس سے مراد وہ کیڑے ہیں جو غلے میں پیدا ہو جاتے ہیں، جیسا اللہ نے کہا کہ جوئیں، اور وہ آٹا پسانے کے لیے غلہ لے جاتے، 10 بوریاں لے جاتے، بٹ اس میں سے کیڑے ہٹا کر آٹا کتنا لے آتے؟ بس 3 من واپس لے کر آتے۔ اس سے وہ بہت پریشان ہوئے، پھر وہ موسیٰ علیہ السلام کے پاس جاتے اور کہنے لگتے کہ موسیٰ تم اپنے رب سے دعا کرو کہ وہ ان کو دور کر دے، تو ہم تم پر ایمان لے آئیں گے اور بنی اسرائیل کو بھی تمہارے ساتھ جانے کی اجازت دے دیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنے رب سے پھر دعا مانگی تو اللہ تعالیٰ نے ان سے کیڑوں کو دور کر دیا، مگر انہوں نے پھر بھی بنی اسرائیل کو جانے کی اجازت دینے سے انکار کر دیا۔ موسیٰ علیہ السلام فرعون کے پاس بیٹھتے تھے کہ انہوں نے مینڈک کے ٹررانے کی آواز سنی، تو فرعون سے کہا کہ کیا تم کو تمہاری اور تمہاری قوم کو اس سے کیا کوئی تکلیف محسوس نہیں ہوتی کہ مینڈک تمہارے اطراف ٹررا رہے ہیں؟ تو فرعون کیا کہنے لگا، ضرور تم نے ہی کوئی چال چکر چلایا ہوگا۔ کیوں؟ فرعون کیا سمجھتا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام جادوگر ہیں، تو وہ کہنے لگا تم نے ہی کوئی چکر چلایا ہوگا جو یہ آواز آ رہی ہے۔ کہا جاتا ہے کہ شام ہوتے ہوتے مینڈکوں کی اس قدر بہتات ہو گئی کہ جب کوئی آدمی بیٹھتا تو اس کی ٹھڈی تک، یعنی ہم بیٹھے ہوئے ہیں تو ہماری ٹھڈی تک مینڈک پھڑے ہوئے ہیں، اللہ اکبر، آس پاس اتنے مینڈک بھر گئے تھے، اور جب وہ کوئی بات کرنا چاہتا اور منہ کھولتا تو مینڈک اچھل کے اس کے منہ میں چلے جاتے، اللہ اکبر، اتنی شدید ان پر یہ مینڈکوں کا بارش جیسی ہو گئی۔ فرعونیوں نے پھر موسیٰ علیہ السلام سے درخواست کی کہ اپنے رب سے دعا کریں کہ وہ ہم سے مینڈکوں کو دور کر دے، تو ہم تمہارے ساتھ ایمان بھی لے آئیں گے اور بنی اسرائیل کو بھی جانے کی اجازت دے دیں گے۔ ہر بار یہی بات کرنے لگے۔ پھر موسیٰ علیہ السلام نے اپنے رب سے دعا کی تو اللہ نے مینڈکوں کو ان سے دور کر دیا، مگر وہ ایمان لائے نہ ہی انہوں نے جانے کی اجازت دی۔ اس پر ان پر خون کو بھیج دیا، جس کی وجہ سے ان کی نہریں، کنویں، برتنوں کا پانی سرخ رنگ کا تازے خون میں تبدیل ہو گیا۔ فرعونیوں نے فرعون سے کہا کہ ہم خون کے عذاب میں مبتلا ہو گئے ہیں اور ہمارے پاس پینے کے لیے پانی بھی نہیں ہے۔ فرعون نے کیا کہا ان لوگوں سے کہ موسیٰ نے تم پر جادو کیا ہے۔ فرعونی کہنے لگے کہ اس نے جادو کہاں کیا ہے، ہمارے برتنوں کا تمام پانی خون میں تبدیل ہو گیا۔ پھر وہ موسیٰ کے پاس آ کر عرض کرنے لگے کہ اے موسیٰ، اپنے رب سے کہہ دیجئے کہ وہ ہم سے خون کو دور کر دے، تو ہم تیرے ساتھ ایمان لے آئیں گے اور بنی اسرائیل کو بھی جانے کی اجازت دے دیں گے۔ موسیٰ نے اپنے رب سے دعا کی تو اس نے اسے دور کر دیا۔ سبحان اللہ، یہاں پر موسیٰ علیہ السلام کا صبر دیکھیے اور اپنی قوم کی اصلاح کے لیے تڑپ دیکھیے، کتنے بار وہ سرکشی کر رہے ہیں، کتنے بار وہ واپس آ کے پھر دعا کی گزارش کرے، اور موسیٰ علیہ السلام بار بار ان کے لیے تڑپ کر دعا کرتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ کا رحم بھی دیکھیے کہ اتنے لوگ سرکش اور ضدی لوگ ہیں، اس کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ بھی اپنے پیغمبر کی دعا کو قبول فرماتے ہیں اور ان سے وہ عذاب ہٹا دیتے ہیں۔ پھر کیا ہوا؟ پھر وہی فرعونی نہ ایمان لائے، نہ انہوں نے اسرائیلیوں کو جانے کی اجازت دی۔ پھر حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ، صدی، قتادہ اور دیگر کئی ایک علماء سلف سے بھی تقریباً اسی طرح مروی کرتے ہیں، یعنی حضرت ابن عباس سے بھی یہی روایت مروی ہے اور جو ابن کثیر میں انہوں نے لکھا ہے۔ سبحان اللہ، یہاں پر اللہ کتنے بار موقع دیتا ہے بندے کو کہ وہ سدھر جائے، اور تب کہ اللہ کو پتا ہے کہ یہ لوگ کے دل کتنے خراب ہیں، کتنے یہ لوگ کے نیتیں خراب ہیں، اس کے باوجود بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ بار 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 ان کی اصلاح کرنے کے لیے ان کو مہلت دیتے گیا۔ پھر بھی جب انہوں نے کھلم کھلا اس بات سے انکار کیا اور اپنی ہٹ دھرمیوں سے باز نہ آئے تو اللہ نے انہیں غرق کر دیا۔ آل فرعون کو دریا میں غرق کرنا اور بنی اسرائیل کو مقدس زمین میں وارث بنانا، یہ اللہ کا فائنل فیصلہ تھا۔ اللہ تعالیٰ کیا بیان فرماتے ہیں آیت نمبر 136 اور 137 میں کہ جب فرعون بغاوت پر اور سرکشی میں حد سے بڑھ گیا اور اللہ کے پیارے پیغمبر کو ہلاک کرنے کے لیے، اور جو لوگ مسلمان ہو گئے، ایمان لے آئے، ان کی جان پر بنائی اور ان کے پیچھے دوڑا، حالانکہ انہیں ایک کے بعد ایک دیگر ان کو کنٹینیوس آزمائشوں میں مبتلا رکھا، ان کو وارننگز دیتے رہا، پھر بھی وہ نہیں سدھرے، تو اللہ نے ان سے انتقام لیتے ہوئے انہیں دریا میں غرق کر دیا۔
یہ وہی دریا ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کے لیے راستہ بنا دیا تھا اور سلامتی کے ساتھ ان کو دریا عبور کرا دیا۔ پھر ان کے تعاقب میں ان کے پیچھے جو آ رہی تھی فرعون کی فوج اور فرعون کے لشکر، اسی راستے سے آگے بڑھتے ہوئے اسی دریا میں داخل ہوئے اور راستہ ختم ہو گیا۔ دریا کا پانی حسب سابق پہلے جیسا تھا ویسا مل گیا اور فرعون اپنے تمام لشکروں کے ساتھ غرق ہو گیا، کیونکہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی آیات سے نہ صرف غفلت کا مظاہرہ کیا بلکہ ان کی صریح تکذیب بھی کی، کھلے عام اوپنلی جھٹلایا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں یہ بھی بیان فرما دیا کہ فرعونیوں کو غرق کرنے کے بعد اللہ نے ان لوگوں کو جو کمزور سمجھے جاتے تھے، یعنی موسیٰ علیہ السلام کے فالوورز، بنی اسرائیل کے لوگ، ان کو زمین کے مشرق اور مغرب کا وارث بنا دیا۔ تو یہاں پر امام حسن بصری اور قتادہ فرماتے ہیں کہ یہاں زمین سے مراد ملک شام ہے، وہاں ان کو حکومت عطا کی گئی۔ سبحان اللہ۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں اور مسلمانوں کے اعمال، مسلمانوں کی نیتیں اور ایمان کی بہت قدردانی کرنے والا ہوتا ہے۔ تو ان تمام آیتوں سے ہمیں جو پتہ چلتا ہے یا جو مورل ہم اپنے لیے نکالیں گے وہ یہی ہے کہ اللہ کے دین کے خلاف سرکشی کر کے یا اپنی سی ہٹ درمی کی زندگی یا تکبر میں زندگی گزارنے سے کچھ حاصل نہیں ہوتا سوائے تباہی کے۔ تو جب ہماری زندگیوں میں اگر چھوٹے چھوٹے جھٹکے آئیں، بیماری آئے یا مال میں کمی ہو جائے یا انکم سورس کم ہو جائے یا نقصانات ہونے لگے یا کوئی ایسے انڈیکیشنز ہو، تو پہلے ہمیں اپنے اعمال پر چیک کرنا چاہیے، کثرت کرنی چاہیے استغفار کی اور اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے، ورنہ تباہی ہو جاتی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ ہمارے کیے گئے استغفار، ہماری عبادات، ہمارے نیک اعمال کی خوب قدردانی کرنے والا ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ۔